آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہم سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی محسوس ضرور کیا ہے۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اس بہت ہی نازک لکیر کی بات کرتا ہے جہاں ہماری ثقافتی رسمیں مذہب کا حصہ بننا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ ذریعہ تو اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے۔ اس کا ایک جملہ ہے جو واقعی ذہن میں اٹک جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، جب کوئی رسم اتنی مضبوط ہو جائے کہ قرآن و سنت بھی اس کے آگے کمزور لگنے لگیں تو وہ رسم نہیں رہتی، وہ دین بن جاتی ہے۔ آج ہم اسی تبدیلی کا گہرائی سے جائزہ لیں گے کہ یہ سفر کیسے ہوتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح جگہ سے بات پکڑی ہے۔ یہ کوئی عام سماجی بحث نہیں ہے۔ ذریعہ اس مسئلے کو امت مسلمہ کا خاموش زوال کہتا ہے۔ یہ بہت سنگین اصطلاح ہے، اور ہمارا مقصد آج اسی تجزیے کو پرت در پرت کھولنا ہے۔ یہ سمجھنا کہ مصنف کے مطابق یہ مسئلہ انفرادی طور پر ہم پر اور اجتماعی طور پر ہماری نسلوں پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو پھر شروعات کرتے ہیں۔ ذریعہ کہتا ہے کہ کچھ واضح نشانیاں ہیں، کچھ علامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی رسم اب صرف رسم نہیں رہی ہے، وہ دین کی جگہ لے چکی ہے۔ پہلی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ جب اس رسم پر کوئی سوال اٹھائے تو اسے گستاخی سمجھا جانے لگے۔ لیکن کیا یہ اتنا سیدھا ہے؟ مطلب ہمارے معاشرے میں بزرگوں کی عزت کا تصور تو بہت گہرا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور ذریعہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بزرگوں کی عزت نہ کی جائے، نہیں، بلکہ وہ اس فرق کو واضح کرتا ہے جو عزت اور اندھی تقلید کے درمیان ہے۔ ذریعہ کے مطابق جب دین کے معاملے میں کوئی دلیل مانگے اور اسے بے ادبی کہہ دیا جائے تو یہ پہلی خطرے کی گھنٹی ہے، اور اسی سے دوسری علامت جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ جب آپ قرآن یا حدیث کا حوالہ دیں تو آپ کو جواب ملے، یہ تو ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، ہم اسے کیسے چھوڑ دیں؟ یہاں دلیل کو روایت کے نام پر رد کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسری علامت جو میرے خیال میں سب سے زیادہ پریشان کن ہے، وہ یہ کہ جب اس رسم کو نہ کرنے والے کو کمتر یا کچھ معاملات میں تو برا مسلمان تک سمجھا جانے لگے، یعنی ایک ثقافتی عمل کو ایمان کا پیمانہ بنا دیا جاتا ہے۔ بالکل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ذریعہ اس سوچ کو سیدھا قرآن کی ایک آیت سے جوڑتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 170 میں بالکل یہی منظر بیان ہوا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ یہ محض روایت پسندی نہیں، یہ وہی جاہلیت کی سوچ ہے جہاں وحی کے مقابلے میں آباء و اجداد کی تقلید کو فوقیت دی جاتی تھی۔ تو ذریعہ ہمیں ایک طرح کا لٹمس ٹیسٹ دے رہا ہے۔ اگر کسی رواج پر سوال کرنا گستاخی لگے، بزرگوں کی دلیل دی جائے یا نہ کرنے والے کو برا سمجھا جائے تو سمجھیں کہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ لیکن کیا یہ کوئی نیا مسئلہ ہے جو صرف ہمارے دور میں پیدا ہوا ہے؟ بالکل نہیں، اور یہی اس تجزیے کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ ذریعہ ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے لے جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ پچھلی قوموں کے زوال کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج کو دین بنا لیا تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ دین کی روح ہی ختم ہو گئی، وہ بس چند بے جان تہواروں اور رسومات کا مجموعہ بن کر رہ گیا۔ عبادت کا جو اصل مقصد تھا، یعنی اللہ سے تعلق، وہ کہیں پیچھے لے گیا۔ کیا اس کی کوئی ٹھوس مثال ذریعہ پیش کرتا ہے؟ کیونکہ یہ بات سننے میں تو بہت بڑی لگتی ہے، لیکن اسے سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ جی، وہ کرتا ہے۔ ذریعہ اس کے لیے قرآن میں بنی اسرائیل کے ذکر کا حوالہ دیتا ہے، خاص طور پر سورۃ البقرہ کی آیت 79، جہاں فرمایا گیا کہ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کی مثال آج یوں سمجھیں کہ کوئی شخص شادی بیاہ کی فضول رسموں پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کو ایک دینی فریضہ بنا کر پیش کرے، جبکہ دین خود سادگی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ اپنے ہاتھوں سے دین لکھنے جیسا ہی ہے نا، جہاں آپ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ذریعہ ماضی کی مثالوں سے حال کو جوڑ رہا ہے۔ یہ نقطہ میرے لیے نیا ہے، کیونکہ ہم اکثر ان چیزوں کو الگ الگ خانوں میں دیکھتے ہیں۔ یہ تاریخی مثالیں تو بہت گہری ہیں،
لیکن اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آج کے دور کی کون سی نشانیاں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے؟ ذریعہ آج کے دور کی کچھ ایسی علامات کی نشاندہی کرتا ہے جو شاید ہم سب اپنے ارد گرد روز دیکھتے ہیں۔ مثلا قرآن گھروں میں خوبصورت غلافوں میں لپیٹا رکھا ہے، اسے پڑھا بھی جاتا ہے، مگر سمجھنے کی کوشش وہ شاذ و نادر ہی کی جاتی ہے۔ حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم اپنی سہولت دیکھتے ہیں۔ یہ بات تو شاید ہر کوئی محسوس کرتا ہے۔ عید پر یا کسی شادی میں کوئی بزرگ کہہ ہی دیتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا، تم لوگ دین سے دور ہو گئے ہو، جبکہ وہ بات کسی رسم کی ہو رہی ہوتی ہے، دین کے کسی حکم کی نہیں۔ اور ذریعہ ایک اور بہت گہری بات کرتا ہے کہ اگر خاندان میں کوئی رسم چھوڑ دی جائے تو طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اگر دین کا کوئی واضح حکم توڑا جائے جیسے نماز یا سچ بولنا تو اتنی ناراضگی دیکھنے میں نہیں آتی۔ یہ ترجیحات کا واضح بگاڑ ہے۔ بالکل، اور ذریعہ اس صورتحال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے جوڑتا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ عنقریب لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور قرآن صرف رسم کے طور پر پڑھا جائے گا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ذریعہ ایک چونکا دینے والا سوال اٹھاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، کیا وہ وقت آ نہیں چکا؟ یہ سوال صرف معلومات کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر سننے والے کو اپنی ذات کا، اپنے معاشرے کا گہرائی سے جائزہ لینے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ سوال واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر یہ سب پرانی قوموں کے ساتھ ہوا تو آج اس کا خمیالہ کون بھگت رہا ہے؟ کیا ذریعہ اس پر بھی روشنی ڈالتا ہے؟ آخر اس پوری صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ یہ اس تجزیے کا مرکزی نقطہ ہے۔ ذریعہ کا استدلال بہت گہرا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا نقصان دین یا شریعت کا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا دین تو قیامت تک محفوظ رہے گا۔ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے عام مسلمان کا، اور خاص طور پر ہماری آنے والی نسل کا۔ وہ کیسے؟ ذرا اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیں، جب ایک بچہ یا نوجوان اپنے گھر میں یہ دیکھتا ہے کہ ایک طرف دین کے فرائض ہیں، نماز، روزہ، سچائی، جن پر شاید اتنا زور نہیں دیا جاتا، اور دوسری طرف ایسی رسمیں ہیں جن پر خاندان کا پورا زور، پیسہ اور وقت لگا ہوا ہے، تو اس کے ذہن میں دین کی ایک عجیب سی تصویر بنتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ دین مشکل ہے، خشک ہے، جبکہ رسمیں رنگین، پرکشش اور سماجی طور پر قابل قبول ہیں۔ یعنی ہم دین کو اتنا مشکل اور غیر دلچسپ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اگلی نسل اسے دیکھ کر ہی گھبرا جاتی ہے اور پھر وہ آسان راستہ چنتی ہے جو رسموں کا ہوتا ہے، یا شاید جیسا کہ ذریعہ کہتا ہے وہ دونوں سے ہی دور ہو جاتی ہے کیونکہ اسے دین اور روایت میں فرق ہی سمجھ نہیں آتا۔ بالکل، اور ذریعہ اس ذمہ داری کو براہ راست والدین اور سرپرستوں پر ڈالتا ہے۔ وہ سورۃ التحریم کی آیت 6 کا حوالہ دیتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ۔ ذریعہ کے مطابق دین کو اس کی اصل، آسان اور خالص شکل میں پیش نہ کرنا اور اسے غیر ضروری رسومات کے بوجھ تلے دبا دینا اپنی اولاد کو آگ کی طرف دھکیلنے کے مترادف ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جس سے ہم اکثر غافل رہتے ہیں۔ تو کیا اس کا کوئی حل ہے؟ کیا ذریعہ صرف مسئلہ بتا کر ہمیں پریشانی میں چھوڑ دیتا ہے یا کوئی راستہ بھی دکھاتا ہے؟ نہیں، اچھی بات یہ ہے کہ ذریعہ صرف تشخیص نہیں کرتا، وہ علاج بھی تجویز کرتا ہے۔ وہ واپسی کا ایک واضح 3 نکاتی راستہ دکھاتا ہے۔ پہلا قدم، علم حاصل کرو۔ جانو کہ اللہ کا دین کیا ہے اور ہمارے بزرگوں کی روایت کیا ہے، دونوں میں فرق کرنا سیکھو۔ اور دوسرا قدم ہے سوال کرنا سیکھو اور دلیل مانگو۔ صرف اس لیے کسی بات کو نہ مان لو کہ وہ نسلوں سے ہوتی آئی ہے، یا ہم واپس اسی نقطے پر آ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ سوال کرنے کو گستاخی سمجھا جاتا ہے۔ ذریعہ کہتا ہے کہ دین کے معاملے میں سوال کرنا بے ادبی نہیں بلکہ علم کی کنجی ہے۔ اور تیسرا قدم جو شاید سب سے اہم ہے؟ تیسرا اور سب سے اہم قدم، قرآن کو صرف پڑھو نہیں بلکہ اسے سمجھو، اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرو۔ ذریعہ کہتا ہے کہ جب تک قرآن ہماری زندگیوں کا رہنما نہیں بنے گا، تب تک ہم رسم و رواج کے اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے۔ یہ علم حاصل کرنے اور سوال کرنے والی بات بہت اہم ہے، لیکن اکثر ایمان کو اندھی تقلید سمجھا جاتا ہے کہ بس مان لو، سوال نہ کرو۔ یہیں پر ذریعہ ایک بہت ہی خوبصورت اور انقلابی نقطہ پیش کرتا ہے۔ وہ ایمان کی تعریف ہی بدل دیتا ہے۔
عام طور پر ہم ایمان کو صرف مان لینے کا نام سمجھتے ہیں نا؟ بالکل. لیکن ذریعہ سورت محمد کی آیت 19 کا حوالہ دیتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہاں قل یعنی کہہ دو نہیں کہا گیا، بلکہ فعلم یعنی پس جان لو کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ توحید کا پہلا تقاضا محض اقرار نہیں بلکہ علم اور شعور ہے۔ ایمان اندھی تقلید کا نام نہیں بلکہ جاننے، سمجھنے اور پھر دل سے ماننے کا نام ہے۔ یہ تو واقعی ایک آہا مومنٹ ہے، یعنی علم حاصل کرنا اور سوال کرنا ایمان کے منافی نہیں بلکہ اس کا بنیادی جزو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پورا نقطہ نظر ہی بدل جانا چاہیے۔ بالکل بدل جانا چاہیے۔ دین جاننے اور سمجھنے کا تقاضا کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے چلنے کا نہیں۔ لیکن ذریعہ اپنی بات کو کسی حتمی فیصلے پر ختم نہیں کرتا، وہ آخر میں کچھ اور سوالات اٹھاتا ہے، یعنی وہ ہمیں کوئی بلیک اینڈ وائٹ جواب نہیں دے رہا۔ جی، اور یہی اس تجزیے کی خوبصورتی ہے۔ وہ انتہا پسندی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ آخر میں وہ کچھ اہم سوالات چھوڑ جاتا ہے، جیسے کیا ہر روایت یا ہر رسم غلط ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ ثقافت اور دین کے درمیان حد کہاں کھینچی جائے؟ اور کیا ہر نئی چیز یا رسم بدعت ہے؟ ان سوالات کا مقصد ہمیں سوچنے پر مجبور کرنا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ کون سا ایک خیال ہے جو سننے والوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے؟ میرے خیال میں اس پوری گفتگو سے جو ایک آخری اور سب سے اہم خیال ابھرتا ہے وہ یہ ہے، ایک شخص اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں ایک قیمتی ثقافتی روایت اور ایسی رسم کے درمیان فرق کیسے کرے جو دین کے بنیادی اصولوں پر حاوی ہو رہی ہو۔ وہ نازک لکیر، وہ کہاں کھینچی جائے؟ یہ سوال ہر شخص کو خود سے پوچھنا ہے۔ اس کا جواب کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ یہ خود شناسی، علم اور قرآن سے براہ راست تعلق کا سفر ہے۔ بالکل، اور ذریعہ اسی بات پر زور دیتا ہے کہ یہ نکات صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان پر گہرائی سے سوچنے اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی بات اس دعا پر ختم کرتا ہے کہ اللہ ہمیں رسموں کے دین سے نکال کر اصل دین کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا دراصل اس پورے تجزیے کا حاصل ہے کہ اصل مقصد اپنی زندگیوں کو وحی کی روشنی میں ڈھالنا ہے، نہ کہ آباء و اجداد کی روایات کی اندھی پیروی میں۔